جس کی انسان کو خبر نہیں؟ ایسی کون سی طاقتیں ہیں جو انسان کے اندر پوشیدہ رکھی گئی ہے؟ اگر فرشتے عبادت کے لیے کافی تھے تو پھر انسان کو بنانے کی آخر ضرورت ہی کیا تھی؟ آخر وہ کون سی اللہ کی نشانیاں ہیں جو انسان کے اندر پوشیدہ ہے؟ انسان کی حیثیت اس کائنات میں کیا ہے اور وہ اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ آج آپ جاننے والے ہو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ نے انسان کو احسن تقویم پر خلق فرمایا۔ انسان اللہ کا ایک شاہکار ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ انسان میرا اور میں انسان کا راز ہوں۔ اگر انسان اللہ کا راز ہے تو پھر انسان میں بھی بہت سے راز پوشیدہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی نشانیاں کھلے آسمان تلے اور خود تمہارے اندر، یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں پیدا ہونے، بچے پالنے اور ایک دن مرنے کے لیے ہی آیا ہے تو یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک انسان کے پاس جتنی بھی تاریخ موجود ہے، اس میں بہت بڑے بڑے فلاسفرز، دانشور، صوفی، سنت، فقیر، درویش سب ایک ہی بات کہتے آئے ہیں کہ اپنے آپ کو جاننا ہے، اپنے اندر کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اپنے آپ کو جاننے اور پہچاننے کے لیے مختلف مذاہب میں مختلف مشقیں، ریاضتیں کی جاتی ہے۔ ان مشقوں اور ریاضتوں کو کچھ لوگ سیلف اویئرنیس، اسپرچول اویکننگ، اسپرچول انلائٹمنٹ، عرفان نفس، عرفان ذات یا خودی کا نام دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب معرفت الہی کے راستے ہیں اور ان سب کی منزل ایک ہی ہے۔ یہ ایک خاص علم ہے جو خاص لوگوں کو عطا ہوتا ہے، اور اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ کسب سے نہیں بلکہ خالق کی عطا سے ملتا ہے۔ اس علم کو کتابوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ایک صوفی درویش کا قول ہے کہ تم نہیں پہنچ سکتے اللہ تک عبادتوں اور ریاضتوں کے ساتھ۔ اللہ کا راز اہل علم کے سینے میں ہے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ ایمان کی طاقت ان کو جنت تک تو پہنچا سکتی ہے، لیکن جو راستہ اللہ تک جاتا ہے وہ عشق کا راستہ ہے۔ یہ ایسا علم ہے کہ جسے ملتا ہے اس کے اندر سے اس علم کی خوشبو آتی ہے، اور یہ علم بڑے بڑے فلاسفرز اور دانشوروں کو بہت پیچھے چھوڑ جاتا ہے، کیونکہ فلسفی ہمیشہ اپنی عقل سے سوچتا ہے اور سوچ بوجھ سے مختلف قیاس آرائیاں کرتا ہے، جبکہ اہل علم کی بات اس کا ذاتی مشاہدہ ہوتی ہے۔ اس لیے اہل عرفان کی اپنی ایک الگ دنیا ہے۔ اللہ نے 18,000 جہان انہی اہل عرفان کی پرواز کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ بنا عرفان حاصل کیے ان جہانوں تک رسائی ناممکن ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس کائنات کی ہر مخلوق جیسے پیدا ہوتی ہے ویسے ہی مر جاتی ہے، چاہے وہ بھیڑ بکریاں یا جنگلی جانور ہو یا پیڑ پودے ہوں، مگر انسان جیسے پیدا ہوتا ہے ویسے نہیں مرتا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو کبھی وہ چنگیز خان، کبھی ہٹلر، کبھی یزید، کبھی فرعون بن کر جاتا ہے، یا وہ کبھی رومی، اقبال، بایزید بستامی، صوفی، سنت، فقیر، درویش بن کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ انسان اگر گرنے پر آئے تو اسفل سافلین میں جا گرتا ہے، اور اگر اٹھنے پر آئے تو قلندر کا مقام بھی حاصل کر لیتا ہے۔ یہی انسان کبھی جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے اور کبھی فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ انسان جب اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتا ہے، اسے کسی اللہ والے کی صحبت عطا کرتا ہے، جہاں سے اسے معرفت الہی عطا ہو جاتی ہے۔ معرفت الہی عطا ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی عمر 40 سال سے اوپر ہو جاتی ہے تو وہ عزت، دولت، شہرت سب کما چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر میں کہاں سے آیا ہوں اور اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اوپر وہاں ستاروں کے پرے کون کون سے جہاں پوشیدہ ہے۔ شاید وہ اپنا پہلا گھر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ انسان کا جسم فانی ہے اور اس کی روح ابدی ہے۔ مٹی سے بنا جسم مٹی میں چلا جائے گا، لیکن روح جہاں سے آئی ہے وہ اپنے اصل مقام پر جانا چاہتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا بت تیار کیا گیا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اسی لیے روح کی پیاس اللہ کی معرفت ہے۔ روح ہمیشہ اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا چاہتی ہے، لیکن انسان کا سارا دھیان اس کے ظاہری جسم پر ہے۔
انسان اپنے ظاہری جسم کی خوراک کا بندوبست کرنے میں لگا رہتا ہے، لیکن روح ایک دن تڑپ تڑپ کر بیمار ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں ایک جگہ پر انسان کو ظالم اور جاہل کہا گیا۔ یہ اس لیے ظالم اور جاہل ہے کہ اپنی روح پر ظلم کرتا ہے اور اسے خالق حقیقی تک پہنچنے نہیں دیتا۔ انسان کی روح جب بیمار ہوتی ہے تو وہ بے قرار ہونے لگتا ہے، اور یہ بے قراری ایسی ہے جسے میڈیکل سائنس میں انزائٹی، ہائپر ٹینشن اور ڈپریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انسان جسم کے علاج میں لگا رہتا ہے اور ڈاکٹرز اور سائیکاٹرسٹ کے پاس جا جا کر ایک دن تھک جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کی روح اس کی توجہ چاہتی ہے۔ انسان کے اندر اللہ کا راز پوشیدہ ہے۔ انسان اور اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا حجاب ہے جسے نفس کہتے ہیں۔ اگر نفس کا پردہ درمیان سے ہٹ جائے تو انسان اپنے اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اسے اپنی کھوج کرنی ہے، اپنے اندر کا سفر کرنا ہے، تو سمجھ لے کہ اس پہ اللہ مہربان ہو گیا جس نے اسے اس کھوج میں لگا دیا۔ یہ کھوج ہر کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، اور جس کے دل میں پیدا ہو جائے، جس کو اللہ کی لگن لگ جائے، وہ اس پزل کو ایک دن سولو کر ہی لیتا ہے اور بارگاہ الہی تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر اپنا بیج رکھ کر بھیجا ہے۔ اللہ کا یہ بیج ہر انسان میں موجود ہے، چاہے وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور یہ اس کے ماں باپ ہے جو اسے سکھ، عیسائی یا ہندو بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں نے شریعت کی تعلیم کے بعد طریقت اور معرفت کے لیے کسی مرشد کامل کی تلاش کی۔ مرشد اس بیج کے لیے ایک خاص زمین تیار کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی آبیاری کرنی شروع کر دیتا ہے، اور ایک دن وہ بیج کوپر کی صورت میں پھوٹ پڑتا ہے۔ یہ بیج جب پھوٹتا ہے تو آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہوتا تو کیا انسان کی جرت ہے کہ وہ عبادت نہ کرتا؟ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤ۔ انسان کو اس نے اپنی پہچان کے لیے خلق فرمایا ہے، اور جو لوگ اسے پہچان لیتے ہیں وہی لا خوفن ہو جاتے ہیں۔ انہیں کسی کا ڈر یا خوف نہیں رہتا، چاہے وہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ اور موت انہیں ایک خوبصورت چیز دکھائی دیتی ہے۔ وہ جان جاتے ہیں کہ انہیں اس جسم کی قید سے آزاد ہونا ہے۔ وہ اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو روح دکھائی نہیں دیتی وہ ان کی اصل ہے، اور یہ جسم جو دکھائی دے رہا ہے یہ اصل نہیں، یہ مٹی سے بنا اور ایک دن مٹی میں ہی چلا جائے گا۔ انسان کے اندر اللہ کا بہت بڑا راز ہے، جو راز عرفان ذات سے کھلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو خود کو پہچان جائے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ کی پہچان اس کی نشانیوں سے ہوتی ہے، اور انسان کے اندر اللہ کی بے پناہ نشانیاں پوشیدہ ہے۔ اللہ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ انسان کو صرف اپنے شہرت تک پہنچنا ہے، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ بنا رہنمائی کے انسان اپنی شہرت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے لیے کسی اللہ والے کی رہنمائی ضروری ہے۔ انسان کا سفر نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک ہے۔ جو یہ سفر طے کر لیتے ہیں وہی مطمئن ہو جاتے ہیں، اور انہیں ہی اللہ تعالیٰ اطمینان کی دولت سے سرفراز کرتا ہے۔ دین کے تمام بڑے ارکان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پریکٹس ہے، راستہ ہے، لیکن منزل نہیں۔ منزل کچھ اور ہے، اور اگر بنا کسی گائیڈ کے آپ اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو بھٹکتے رہیں گے۔ آپ میں سے کون کون معرفت الہی کے متلاشی ہے؟ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور ہمارے اور اپنے چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔